الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. منظر ایک زمین پر ہے اور ایک آسمان پر. زمین پر ایک انسان ایک عمل کر رہا ہے اور آسمان پر اس انسان کا رب کچھ کہہ رہا ہے، فرشتوں کو کچھ بتا رہا ہے. آج کے خطبہ جمعہ سنتے ہوئے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو یہ منظر آپ کا اور آپ کے رب کا اکٹھا ہو سکتا ہے. دعا کیجئے اللہ جو ہم سنیں گے کہیں گے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ یضحک لرجلین. اللہ تعالیٰ دو بندوں کے معاملے میں مسکرا رہے ہوتے ہیں. رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودثارہ. ایک آدمی ان دو میں سے ایک وہ ہے ٹھنڈی رات میں جو کہ آ چکی ہیں. ٹھنڈی رات میں وہ بندہ اپنے اوپر اوڑھے ہوئے کمبل یا رضائی کو چھوڑتا ہے، اپنے بستر کو اس سے نکلتا ہے. فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. وہ بستر چھوڑ کر جا کر وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے اٹھتا ہے اور نماز میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سادہ سا عمل وہ بندہ کر رہا ہے. بستر سے نکلا، وضو کیا، ثم قام إلى الصلاة، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. فیقول اللہ عز وجل لملائکتہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں ما حمل عبد هذا على ما صنع. میرے اس بندے کو جو یہ کر رہا ہے یہ کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے. ما حمل عبدی هذا على ما صنع. میرے اس بندے کو جو یہ عمل کر رہا ہے کس چیز نے ابھارا ہے اور اس کو یہاں تک لا کھڑا کیا ہے. فیقولون ربنا رجاء ما عندک. وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس انعامات ہیں، جنتیں ہیں، اس کی امید کی خاطر وشفقۃ مما عندک، اور جو آپ کے پاس عذاب ہے اس سے ڈرتے ہوئے وہ اس وجہ سے یہاں پہ کھڑا ہے. دو چیزیں ہیں، جنت کا طلبگار ہے اور دوزخ سے بھاگ رہا ہے.
آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہے، وہ ان دو جذبوں نے اس کو بستر سے نکال کر، کمبل اور لحاف کو چھوڑ کر، وضو کر کے یہاں پہ کھڑے ہونے پہ آمادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد اعطیتہ فانی قد اعطیتہ ما رجا وامنتہ مما یخاف، اے فرشتوں، جو وہ امید کر رہا تھا میں نے اس کو دے دی، اور جس سے وہ ڈر رہا تھا اس سے میں نے اس کو محفوظ کر دیا، پناہ دے دی۔ امنتہ، اعطیتہ وامنتہ، میں نے اس کو دے دیا اور میں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ سادہ سا عمل رات کے وقت ایک انسان ٹھنڈی رات میں اٹھتا ہے، یہ عمل کرتا ہے۔ ایک طرف وہ G8 میں، F8 میں، G7 میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کہیں بھی چھوٹے سے گھر میں، کسی فلیٹ میں اس شخص کا عمل ہو رہا ہے، سارے محلے کو نہیں پتہ، اپنے گھر والوں کو بھی شاید نہ پتہ ہو، اپنے دوسرے کمرے میں سو رہے ہوں، لیکن اس رب کی طرف سے اس بندے کے لیے انعام دیکھیے، اس رب کی طرف سے اس بندے کے لیے احترام دیکھیے، اس مہربان رب کی طرف سے اس بندے کے لیے اعزاز دیکھیے۔ یہ اعزاز پانا ہے، یہ احترام حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس منظر کا حصہ بننا ہے، تو دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی آج رات سے ہی اس نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ فی لیلۃ باردہ، ٹھنڈی رات میں، وہ ٹھنڈی راتیں شروع ہو گئیں، وہ سردیاں آ گئیں، وہ سردیاں جس میں پورے سال کی نسبت اس میں کچھ نیکیاں زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے جو ہمارا امت کا سب سے پیارا خوبصورت زمانہ تھا، اور اس میں جینے والے ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ تھے، وہ ان سردیوں کو بڑے پیار سے گزارتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی علیک بخصال الایمان، اے میرے بیٹے، میرے بعد ایمان کی کچھ خاص خصلتیں ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔ علیک عربی زبان میں کسی چیز کو جب خاص توجہ کے ساتھ کرنے کے لیے ہم نے کہنا ہو کہ یہ کام کر لینا، اس وقت یہ الفاظ آتے ہیں علیک بخصال ایمان، علیک بالصلاۃ مع الجماعہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے وما ہی، ابو وہ ایمان کی خصلتیں کیا ہیں؟ کہنے لگے الصوم فی شدۃ الحر، جب موسم بڑا سخت ہو، گرم ہو، اس میں روزے رکھ لینا، اور رات کی نماز، تہجد کی نماز جب سختی کے ساتھ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ، جب دن ٹھنڈے ہو جائیں اور وضو کرتے ہوئے انسان کو ٹھنڈ لگے، اس وقت بنا سوار کر وضو کرنا، اسباغ الوضوء فی اليوم الشاتی، اس وضو کو خوب شاندار طریقے سے کرنا، وتعجیل الصلاۃ فی یوم الغیم، یہ ایمان کی جو خصلتیں ہیں ان میں سے 5 میں سے 2 یہ تھیں کہ جب ٹھنڈ آ جائے اس وقت اس وضو کو بنا سوار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈ میں سستی ہو جائے اور ٹھنڈ نے پانی کے ڈر سے، موسم کے ڈر سے نماز میں کوتاہی شروع ہو جائے۔ یہ موسم جو آیا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی زندگی میں دوبارہ نہ آنا ہو سکتا ہے یہ ٹھنڈا موسم یہی ہمارے لیے، اس میں یہ عبادتیں، یہ ہمارے لیے رب کے حضور چاہتوں کا ایک سبب اور وسیلہ بن جائیں۔ اس ٹھنڈے موسم میں کبھی یہ حساب لگائیے کہ دن شروع کب ہوتا ہے اور مغرب کب ہوتی ہے، سب سے چھوٹے دن آ رہے ہیں۔ اس میں جو دوسرا عمل کرنے کا ہے وہ ہے دن کا روزہ رکھ لینا۔ یہ چھوٹا سا دن
اس میں روزہ رکھنا سب سے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں ان سردیوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ زیادہ سوچئے گا نہیں، عمل کا ارادہ کر لیا، یہ نہ سوچئے گا دفتر میں ہوتا ہوں کام کیسے ہوگا، دکان پہ جاتا ہوں پیاس لگ جاتی ہے۔ جب روزہ نہیں ہوگا پیاس بار بار لگے گی، جب روزہ نہیں ہوگا بھوک کا احساس ہوگا، لیکن جب دل رب کی طرف مائل ہو جائے اور انسان کا ارادہ پختہ ہو جائے پھر پیاس بھی ساتھ دیتی ہے۔ وہ پیاس ہی انسان کو سیراب کر جاتی ہے، وہ بھوک بھی انسان کی طاقت بن جاتی ہے۔ اس بھوک کے اندر اتنی توانائی ہوتی ہے کہ انسان کو کھانا کھا کے نہیں ملتی۔ وہ روزے کی پیاس وہ خود ہی انسان کا اتنا ساتھ دیتی ہے کہ انسان ان چیزوں سے ماورا ہو کر اپنے رب کی عبادتوں میں اور ان نیک اعمال میں اپنا دن گزار لیتا ہے۔ یہ جو موسم آیا ہے نومبر سے لے کر مارچ کے درمیان تک، اگر اس میں آپ روزے کا اہتمام شروع کر دیں، رات کی نماز کو اٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، غنیمت دیکھیے کتنی لمبی رات ہے، یہ 2 عمل شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں، جذباتی ہو کے ایک دفعہ ہی نیک عمل پہ ٹوٹ نہ پڑیں، تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں، تھوڑا ہو مسلسل ہو، اللہ کے ہاں بہت ہوتا ہے۔ جب وہ شروع کر دیں گے، جب یہ 2 کام شروع کر دیں گے، زندگی میں کچھ معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آسانی سے انسان گناہ پہ راضی ہو جاتا ہے تنہائی میں، دوستوں میں، وہ گناہ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ نماز رات کی اٹھ کے پڑھے گا، اس کے دن کی 5 نمازیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہاں پر جو شخص بالکل بے نماز بیٹھا ہے، جس کو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا سوائے جمعے کے، وہ شخص ایک دفعہ کسی طرح رات کو 1 2 3 کسی طرح ایک دفعہ رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت پڑھ لے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت ایک دفعہ اٹھ کے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نمازیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس شخص کے زندگی میں گناہوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، وہ گناہوں میں لتھڑے چلے جا رہا ہے، ایک دفعہ کسی طرح اٹھ کر، ایک دفعہ رات کو اٹھ کر صرف وضو کر لے۔ واش روم میں، بیت الخلاء میں، حمام میں تو انسان جاتا ہے، لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ایک دفعہ صرف وضو کر لے، وضو کر لے، ابھی نماز کی باری بات کی ہے، اس اپنا یہ معمول بنا لے، میں جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاؤں گا، میں رات کو اگر اٹھا تو اپنے آپ کو وضو کر کے طہارت کی حالت میں لے آئے، اس کے قدم خود بخود نماز کے لیے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے سگریٹ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی گناہوں کی نگاہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ نشے سے چھٹکارا پا سکتا ہے، وہ جو گھروں میں تشدد کرتا ہے اس کے تشدد رکنا شروع ہو جائے گا، وہ اگر کہیں زیادتی کر رہا ہے اللہ اس کو زیادتی سے بچانا شروع ہو جائیں گے۔ جس بندے کو دیکھ کر رب مسکرا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمتیں نہیں آئیں گی۔ جس کے عمل کو دیکھ کر وہ زمین پر ہے، رب آسمان سے فرشتوں کو کہہ رہے ہیں جس سے یہ بچنا چاہتا ہے میں نے بچا لیا، جو یہ مانگتا ہے میں نے دے دیا، کیا اس کے عمل میں کوئی بہتری نہیں آئے گی؟ یہ ایک نصیحت آج کے خطبے میں ایک جملہ یاد کر لیجیے گا، ایک جملہ جو ہمارے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان 3 ادوار میں ان لوگوں کی طرح ہونے کی کوشش کر لیں۔ یہ آج کل کے شعبدہ باز قسم کے جو لوگ ہیں، جو فتنے ہیں، ان کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی بجائے خیر القرون قرنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین زمانہ ہے، اس میں دیکھیں لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے سکھائے ہوئے شاگرد تابعین کیا کرتے تھے، پھر ان کے بعد کے تبع تابعین کیا کرتے تھے۔ اس میں آپ کو آپ کا اصل دین نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو فرقہ نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ اس رنگ کی ٹوپی، اس رنگ کی پگڑی، اس طرح کے بال، اس طرح کا نعرہ، اس طرح کا انقلاب، یہ تشریحات نظر نہیں آئیں گی، بلکہ وہاں پر وہ نظر آئے گا جو
پڑھتے جائیں گے آپ کی ذات سنورتی جائے گی، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایک جملہ ہے، یحییٰ ابن معاذ کہہ رہے ہیں اللیل طویل، راتیں لمبی ہو گئیں، فلا تقصرہ بمنامک، اپنی نیند سے ان راتوں کو چھوٹا نہ کر لینا۔ اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک، راتیں لمبی ہو گئیں، سو کر چھوٹا سا نہ کر لینا۔ 2 لمحے ہوں، سویا تھا اور جاگ گیا۔ اللیل طویل، یہ رات بڑی لمبی ہے، اس میں سو بھی لینا، نیند بھی پوری کر لینا۔ 7:15 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے اور 6 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ان کے درمیان میں 11 گھنٹے کا فرق ہے۔ 11 گھنٹے میں انسان اگر مخلص ہو 6 گھنٹے بھی سو لے، باقی 3 یا 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے ہیں، کچھ رب کے سامنے قیام کر لے، کچھ قرآن حفظ کر لے، رمضان آ رہا ہے دعائیں یاد کر لے تاکہ رب کے حضور زیادہ گڑ گڑا کے کھڑا ہوں۔ سجدے کی 1 دعا یاد ہے، سجدے کی 2 یا 3 یا 4 دعائیں یاد کر لے۔ اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک، ٹی وی لگا کر ٹاک شوز کے ذریعے اپنی رات کو برباد نہ کر لینا۔ یہ سیاست دان، یہ خفیہ کھیل، یہ چلتا رہے گا، اس کا حصہ بن کے اپنی قبر میں جانے سے پہلے کی راتیں ضائع نہ کر لینا۔ اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک۔ اور سب سے اس بزرگ کا جو بڑا جملہ ہے، عظیم جملہ ہے، والاسلام نقی فلا تدنسہ بآثامک، اسلام بڑی پاکیزہ چیز ہے، اس کو اپنے گناہوں کے ذریعے آلودہ نہ کر لینا۔ الاسلام نقی فلا تدنسہ بآثامک، اسلام جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا شرف عطا کیا ہے، فلا تدنسہ بآثامک، ایک گناہ گار تاجر بن کے اپنے اسلام کو آلودہ نہ کر لینا۔ اللہ نے تمہیں رات ان عبادتوں کے لیے دے دی ہے، اس رات کو آلودہ نہ کر لینا۔ اللہ نے خاندان تمہیں مسلمان دیا ہے، اس مسلمان خاندان کے اندر غیر اسلامی چیزوں کو رواج دے کر اپنے خاندان کو آلودہ نہ کر لینا۔ اللہ نے یہ نگاہیں عطا کی ہیں، ان نگاہوں کو آلودہ نہ کر لینا۔ فلا تدنسہ بآثامک، اپنے ان وجود کو، ان نعمتوں کو اپنے گناہوں سے آلودہ نہ کر لینا۔ کتنی بدبختی ہوگی جب مسلمان باپ ہوگا لیکن بیٹوں کو سکرین فراہم کر دی، چینل لگوا دیے، ڈش پہ سب قسم کے چینل آ رہے ہیں، اے سی بھی لگا کے دے دیا، ہیٹر بھی لگے ہیں، بستر بڑا آرام دہ ہے، گھر کے باہر چوکیدار بھی کھڑا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھوا سکا، سارا خاندان بے نماز رہا۔ کتنی بدقسمتی ہوگی، ماں کا نام آمینہ ہو، ساجدہ ہو، مسلمان نام ہو، زینب ہو، فاطمہ ہو، بہنوں کے نام ہوں، اللہ نے اسلام عطا کیا ہے، لیکن گھر کے ماحول میں فاطمہ جیسی نہ بن سکیں، عائشہ کی سیرت نہ دے سکیں، وہاں پر زینب کی عملی تصویر نہ دکھا سکیں، گھر سے نکلیں، سارے محلے کو بھی گناہ گار کیا، خود بھی گناہ گار ہوئی، پردے کی پرواہ نہیں، فیشن کے نام پر کپڑے آندھے کر دیے۔ وہ کیسا عجیب تاجر ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن دھوکے سے، ملاوٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ کیا اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ فلا تدنسہ بآثامک، اپنے اس اسلام کو اپنے گناہوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اللہ نے اسلام کی دولت دی، جمعہ پڑھتا تھا، علماء کے پاس بیٹھتا اٹھتا تھا، لیکن ایمان بس اتنا سا، مسجد سے نکلا، راستے میں گیا، کسی کی بیٹی جا رہی تھی، آنکھوں کو نہ بچا سکا،
اسلام مسجد سے لے کے آیا تھا، باہر نکلا اسلام کو آلودہ کر لیا۔ فلا تدنس بآثامک، ان گناہوں سے اپنے اسلام کو تو آلودہ نہ کرو۔ یہ اسلام کو آلودہ کرنا، اپنے ایمان کو خراب کر لینا، ذرا سوچئے تو صحیح، تربیت کہاں سے ہوگی؟ باتیں سن کر نہیں ہوگی۔ انسان اگر دن کا روزہ رکھنا شروع کر دے، کبھی کبھی روزے کو معمول بنا لے، سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ان 2 دنوں کو اپنے لیے کوشش کر کے معمول بنا لے۔ یہ نہیں کر سکتا تو ہفتے میں 1 رکھ لے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو 2 ہفتوں میں 1 رکھ لے۔ جس دن وہ روزہ رکھے گا، وہ روزے کا ساتھ اس میں اندر احساس پیدا کرے گا۔ وہ کسی طرح ٹوٹ کر اٹھ کر 1 دفعہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ اس کو 4 کی توفیق دے گا، وہ پھر 6 سے پھر 8 کی طرف چلا جائے گا۔ وہ 1 رات کی رکعت اس کو سارے دن کے لیے احساس دلائے گی کہ رات کو رب کے حضور کھڑے تھے۔ دن کو یہ نہ کرنا۔ وہ نماز تہجد کی یہ کہے گی کہ وہ نماز جو رب نے فرض نہیں کی تھی تم نے محبت سے اٹھ کے پڑھ لی تھی، اس کے لیے باقی نمازیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ نماز کو پہلے یا درمیانی آخری وقت پہ پڑھے، وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ کا پیار سے محبت سے ایک پیغام سنیں، کیا معاملہ ہوگا اس شخص کا؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا معاملہ ہوگا اس شخص کا جو رات کی گھڑیوں میں، آناء اللیل خاص لفظ ہے قرآن کا، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے، قانت مطیع و فرما بردار بن کر کھڑا ہے، ساجدن وقائما، ساجدن وقائما، کبھی کھڑا ہو کر کبھی سجدے کی حالت میں، یحذر الآخرۃ، آخرت کا خوف اپنے دل میں پالے ہوئے ہے، ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، ویرجو رحمت ربہ، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ ایک طرف سوچتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، قبول ہوگی نہیں ہوگی، گناہ گار ہوں، دوزخ کا خیال آتا ہے، کیا جواب دوں گا؟ جوانی گزر رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کس نعمت کا حساب دوں گا؟ گناہوں کا ایک انبار ہے، یحذر الآخرۃ، ایک طرف گناہوں کا احساس ہے، کھڑا قیام میں ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کا ڈر نہیں، صرف اس رب کا ڈر ہے جس کو دیکھا نہیں، اس دن کا ڈر ہے جس کو مانتا ہے لیکن ابھی دیکھا نہیں، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، دوسری طرف رب سے رحمت کا امیدوار ہے۔ ایک طرف اپنی حالت ہے، دوسری طرف رب کی رحمتوں کی وسعتیں ہیں، ایک طرف اپنے گناہ ہیں ان کا انبار ہے، دوسری طرف رب کی رحمتوں کے خزانے ہیں، درمیان میں یہ بندہ کھڑا ہے، کس حالت میں کھڑا ہے؟ وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اور وقت کون سا ہے؟ رات کا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ اس شخص کا معاملہ کیا ہوگا؟ امن ہوا۔ کبھی ان آیتوں کو پڑھ کر رک کر رب سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی فرد بنا دے۔ جب یہ آیتیں آئیں نیک لوگوں کی، وہاں پر رک جائیں، آیت کے درمیان رک جائیں، جملہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پر رک جائیں، وہیں پر ہاتھ اٹھا لیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، دونوں شکلوں میں رب سے دعا کریں، اے اللہ، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہاں پر موجود ہر شخص کو، ہر مرد و عورت کو، ہر چھوٹے بڑے کو رب کریم اسی آیت کی تصویر بنا دے، اے اللہ ہمیں اسی طرح قیام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ 2 چیزیں ہماری احساسات میں، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، یا اللہ یہ 2 چیزیں ہمارے احساسات میں، جذبوں میں، ہماری منصوبہ بندی میں، ہماری پلاننگ میں، اے اللہ اس کو داخل فرما دے۔ یہ وقت آ چکا، آپ کے پاس موقع ہے، چاہیں اس راتوں کو چھوٹا سا بنا دیں، پہلے جاگتا رہا، دنیا کے کام کرتا رہا، سو گیا اور پھر جاگ گیا، یہ 2 لمحے ہوں گے، سویا اور جاگ گیا، 6 8 گھنٹے سوتے رہیں۔ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ وقت نکال کر رب کے حضور کھڑے ہو جائیں اور ان راتوں کو اپنے حق میں مقدر کر لیں۔ اور ایک اور بڑا اعزاز،
کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کے لیے آدھی رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے ساری رات ہی عبادت میں گزاری۔ یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے جستجو کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو ترجیح کیوں نہیں بناتے؟ اگر اپنے آپ کو چمکانا ہے، قد افلح من تزکا، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، اپنے وجود کو چمکانا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب سردیاں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معمول یاد کیجیے۔ آپ امت کے ذمہ دار تھے، خلیفہ تھے، حاکم تو تھے لیکن اصل میں خادم تھے۔ اپنے تمام خلفاء کو خط بھجوا رہے ہیں، خاص طور پر شام کے علاقے میں جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ سخت اس وقت پڑتی تھی، وہاں پر یہ پیغام بھجوا رہے ہیں ان الشتاء قد حضر، سردیاں آ چکی ہیں، اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان اس کو لازمی طور پر مہیا کرو۔ اپنے خلفاء کو یہ تلقین کر رہے ہیں، خاص طور پر جو کمزور افراد ہیں ان کے لیے یہ سارے کا سارا انتظام فوری طور پر کرو۔ یہ سردیاں جب آئیں گی، آپ کے گلی محلے میں کام کرنے والے جب صبح آئیں گے، کبھی ان کے پاؤں کی طرف نگاہ ڈالیے گا۔ ٹھنڈی اس سخت سردی میں جب ہم خود جرابیں اور اچھے بوٹ لے کر نکلتے ہیں، انہوں نے ایک چپل پہنی ہوگی اور ان کے ٹخنے آپ کو نظر آئیں گے کہ اسی طرح چلے جا رہے ہیں۔ آپ سردی کے اندر اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ جب آپ نے کوٹ پہنا ہوگا، مفلر جیکٹ پہنی ہوگی، تو وہ زیادہ تر آپ کو دونوں ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے نظر آئیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے لباس پر نگاہ ڈالیے گا، ہو سکتا ہے وہ ایک قمیص کے ساتھ سردی گزار رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں خوشحالی کے مظاہر بھی بہت ہیں، لیکن انہی خوشحالی کے درمیان میں خاموشی سے اذیت میں زندگی گزارنے والے بھی عجیب انسان ہیں۔ کمال کی انتہائی شدید تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ ان تک خود پہنچ جائیے، ان کو اڑائیے، پہنائیے، ان کے پاؤں کو محفوظ کیجیے، ان کو جرابیں دیجیے، مفلر دیجیے، ٹوپیاں دیجیے۔ یہ احساس پیدا کیجیے من یسر علی معسر، جس نے کسی پر یہاں پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ مسجد رحمت العالمین میں اللہ کی توفیق سے ایک نظام بنا ہوا ہے، روزانہ درجنوں افراد کے لیے اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے کپڑے آ رہے ہیں، درجنوں افراد کے لیے بٹتے ہیں۔ کل ہفتہ اور اتوار کے دن بھی کئی سو افراد کو جو رجسٹرڈ ہیں فون کر کے ان کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی۔ یہ ایک نظام یہاں پر بنا ہے، اپنے گرد و پیش میں بھی اپنے گھر کو اس نظام کا حصہ بنائیے۔ احساس کیجئے ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا، ان لوگوں کا جو پھٹے جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نیچے جو سارے کا سارا اس منزل سے نیچے جو نظام بنا ہے کمروں میں، جب ایک یتیم بچہ آ کر دروازے پہ کہتا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے دو، روزانہ اوسطاً 3 سے 5 کیسز ایسے آ رہے ہیں۔ مائیں یتیم بچوں کے ساتھ آ کے کہتی ہیں کام بھی کرتی ہوں، مشقت بھی کرتی ہوں، 10 12 15 کرنے کی کوشش کرتا ہوں،
اخراجات ہیں پورے نہیں ہوتے. صرف اپنی بیٹی کو کبھی نیا کپڑا نہیں دے سکا, مجھے نیا کپڑا دے دو. اپنی بیٹیوں کو شاندار خوبصورت کپڑا دینا چاہتا ہوں, پہنانا چاہتا ہوں, خواہش پوری نہیں کر پاتا. بیٹیاں آ جاتی ہیں کہ باپ بیمار ہو کے گر گیا, کینسر ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپریشن ہے, اب گھر میں وہ کما نہیں سکتا, ہم اس کو اب سنبھالیں, باہر جا کے کام نہیں کر سکتی, ہماری مدد کر دیجیے. یہ کہانیاں ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں. یہ ہماری جنت ہے, یہ ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریاں ہیں. یہ تکلیف میں جیتے ہوئے وہ انسان ہیں جو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی تو ہمارے گلے, ہمارے گریبان ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. یہ تکلیف کا جو نظام ہماری دیس میں ہے, مسجدیں اور نمازی مل کر اس کو ختم کر سکتی ہیں. ایسے مائیں بھی آ کے دیکھیں جو ہمیں اب آ کے کہتی ہیں ان بچوں کو کسی شخص کے سپرد کر دو, کہیں میرا بچہ کھانا تو کھا لے. اس وقت ہمارے پاس کئی کیسز ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کسی شخص کو دے دیں, خاموشی سے دے دیں. ہم ان کو کھلا نہیں سکتے, ہم ان کا پیٹ بھر نہیں سکتے, ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے, ان کو کسی شخص کی اولاد کے طور پر لے جائیں. ایسے بھی کیسز آئے جنہوں نے کہا یہ ہماری بیٹیاں ہیں لیکن باپ اس کا فوت ہو گیا, اب میں ماں ہوں, کتنا اس کے لیے کر سکتی ہوں, خاموشی سے بیٹی کسی کو دے دیں. یہ ہماری تکلیف, یہ مہنگائی, یہ سیاسی اتار چڑھاؤ, یہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کا آپس کا ٹوپی ڈرامہ, یہ مسلسل ہماری گرتی ہوئی معاشی حالات, یہ سارے کے سارے کردار قیامت کے دن ان کمزور لوگوں کے ان حالات کے ذمہ دار ہیں, ان کو جواب دینا ہوگا. یہ حکومتیں, یہ عہدے, یہ امامت, یہ حکمرانی, یہ کمیٹی کا ہونا, یہ ایم این اے ایم پی ہونا, یہ بیوروکریسی ہونا, یہ صرف دنیا کے عہدے نہیں ہیں, یہ اصل میں ذمہ داریاں تھیں. وہ ذمہ داریاں تھیں جن کو لینے سے کتراتے تھے, صحابہ کرام بھاگتے تھے, لیکن جب ذمہ داری پوری کرنے کی ان پر فریضہ ڈالا جاتا تھا وہ پورا بھی کرتے تھے. جو آپ کے علم میں کوئی یتیم بچہ ہو, کوئی بیوہ خاتون ہے, کوئی ایسا فرد جو مجبور ہے, جو معذور ہے, جو بیمار ہے اور گر گیا ہے, پیشہ ور منگتا بھکاری نہیں ہے, جان بوجھ کر چیزیں ہتھیانے کا عادی نہیں ہے, مستحق ہے, اس کو دن کے 2 بجے مسجد رحمت العالمین اپنے ہاتھ سے ایک پرچی دے کر بھیج دیں کہ میں اس مسجد کا نمازی ہوں, اس کا معاملہ دیکھ لیجئے. رجسٹریشن ہوگی, ایپ میں اس کی انٹری ہوگی, پورے خاندان کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے پھر جو نظام ہے, راشن سٹور ہے, گوشت سٹور ہے, آٹے کا سٹور ہے, یونیفارم بینک ہے, گارمنٹ سٹور ہے, شو سٹور بنا ہوا ہے, مسجد بوتیک ہے. ایک شخص جب وہاں پہ آتا ہے جو صحیح خاندان ہوتا ہے, اس کو مسجد کی طرف سے ساری چیزیں احترام سے دی جاتی ہیں. کسی ایک شخص کی بھی تصویر کسی بھی پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کی جاتی. ریکارڈ کے لیے ہر شخص کی تصویر, اس کو دیا گیا سامان لیا جاتا ہے, لیکن کسی سوشل میڈیا پر کہیں بھی عمدن اس کی کوئی تصویر ظاہر نہیں ہوتی, کوئی راز نہیں ہوتا, کوئی جلسہ کر کے اپنی رپورٹیں نہیں بتاتے. جو اللہ والے ہیں, جو ساتھ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. انسان ہے, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن اخلاص سے لگی ہوئی یہ ٹیم ان لوگوں کے لیے مسلسل ایک نظام بنا کے بیٹھی ہے. لیکن یہ نظام ایک مسجد تک نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے نمازیوں, آپ کے گھروں کے اندر بھی خیر کا یہ نظام ہونا چاہیے. آپ کے گھر کے باہر بھی جس دن کوئی یتیم آ کے کہے کہ آج بھوکا ہوں, کھانا نہیں کھا سکا, مجھے کھانا کھلا دیجئے, اس دن سمجھ لیجئے گا کہ رب کی طرف سے آپ پر خاص عنایت ہو چکی ہے. جس دن کوئی تکلیف میں مبتلا شخص آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کے وجود کو دیکھ کر کہے میرا یہ مسئلہ حل کر دینا, سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے رحمت بانٹ رہا ہے. ان کاموں میں تھک کر اکتا کر کبھی پیچھے نہ ہٹنا. الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو احسان کے درجے میں جا کے عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے پاس ہی تو ہوتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں وہی رحمت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اسی رحمت کا امیدوار بنا دے. اے اللہ اسی رحمت کا مستحق بنا دے. اللہم اغفر حینا و میتنا, اللہم اغفر لصغیرنا و کبیرنا, اللہم اغفر لذکورنا و اناسنا, اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا و جلہا و اولہا و آخرہا و علانیتہا و سرہا. اللہم آت نفوسنا تقواہا و زکیہا فانت خیر من زکاہا انت ولیوہ و مولاہا. اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دے.
اے اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم جو زندہ ہے اے اللہ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ جن کے امتی ہیں اللہ انہیں ہمیں خواب میں دکھا دے، ان کا چہرہ ہمیں دکھا دے۔ اے اللہ جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا، مکہ اور مدینہ کا ابھی تک دیدار نہیں کر سکے، اے اللہ ان کو عمرہ اور حج کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ مقروض ہیں ان کا قرض دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو حرام کا شکار ہیں اللہ ان کو حلال کی طرف پلٹا دے، جو دور ہیں اللہ ان کو مقرب بنا دے، جو پھسلے ہوئے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، جو رب کریم بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نماز کے حوالے سے غافل ہیں یا سستی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو پکا نمازی بنا دے، مقیم الصلاۃ بنا دے، اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہاں پر ہر شخص کو، اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کی وادیوں کی طرف لے جانے والا فرد بنا دے۔ اے اللہ یہاں پر ہر ماں اور باپ کے اپنے بچوں کے لیے جو بھی خواہش ہے، جو بھی دعا ہے اے اللہ وہ پوری فرما دے۔ یہاں پر موجود ہر شخص کی جو بھی اپنے لیے دعا ہے یا خواہش ہے اے اللہ وہ پوری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔